السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ معزز ناظرین، بڑا ہی اہم موضوع لے کر کے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور وہ موضوع ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان کیسے بنے۔ ان کے قبول اسلام کا واقعہ جو بڑا دلچسپ ہے اور اپنے اندر بہت سارے پیغامات اور بہت ساری نصیحتیں ہمارے اور آپ کے لیے رکھتا ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ایک مجوسی گھرانے میں، آگ کے جو لوگ پوجا کرتے ہیں ان کے گھرانے میں پیدا ہوئے۔ بچپن ہی سے ان کے والد نے آگ جلانے کے لیے، آگ کی پوجا کرنے کے لیے انہیں متعین کر رکھا تھا۔ اپنے عمر کو جو یہ بڑھتے گئے، غالباً 8 سال سے کچھ زیادہ ہوئے، ان کے والد نے کسی ضرورت کے تحت انہیں شہر میں بھیجا۔ شہر میں یہ چل رہے تھے کہ ان کا گزر ایک چرچ کے سامنے سے ہو رہا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ چرچ کے اندر کچھ لوگ جو ہے ایک الگ طرح سے عبادت کر رہے ہیں۔ چرچ کے اندر گئے، لوگوں کے عبادت کو دیکھا، ان کے طور طریقوں کو دیکھا، انہیں بہت پسند آیا، اور یہ اتنا پسند کیے کہ یہ عیسائیت سے اس قدر متاثر ہوئے، نصرانیت سے، کہ یہ کرسچن ہو گئے۔ کرسچن بن کر کے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ مجوسیت سے عیسائیت پر آئے، کرسچن بنے۔ کرسچن بن کر کے سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر آئے اور اپنے والد سے کہہ دیا کہ دیکھو ابو جان، اب میں آگ کی پوجا نہیں کر سکتا، آگ نہیں جلا سکتا، اور میرا معبود نہیں ہو سکتا۔ والد نے کافی سختی کیا، کافی ٹارچر کیا، کافی سزائیں دی، سزاؤں کو برداشت کرتے رہے، مصیبتوں کو سہتے رہے، جھیلتے رہے، کسی بھی طرح یہ عیسائی عقیدے سے باز نہیں آ رہے تھے، چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ تو ان کے والد نے ان کے ہاتھ میں زنجیریں اور پاؤں میں بیڑیاں پہنا کر کے گھر کے اندر بند کر دیا، باہر نہیں نکل سکتے تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کسی کے ذریعے وہاں کا جو چرچ تھا اور چرچ کا جو پوپ تھا، وہاں کا جو رہبان تھا، اس کے پاس خبر بھیجی کہ دیکھو باہر سے جب کوئی قافلہ آئے گا تو مجھے خبر ضرور کرنا۔ کئی مہینوں تک یہ والد کے جانب سے ہونے والی اذیتوں کو، سزاؤں کو برداشت کرتے رہے، جھیلتے رہے، یہاں تک کہ وہ وقت آ گیا کہ باہر سے قافلہ آیا۔ غالباً یہ شام کا قافلہ تھا۔ ان کو خبر دیا گیا کہ سلمان، ایک شامی قافلہ آیا ہوا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے فیملی کے کسی ممبر کے ذریعے سے پاؤں کی بیڑیوں کو کھلوایا، توڑوایا، وہ بیڑیاں، وہ زنجیریں توڑ کر کے اس قافلے سے جا ملے، پورا واقعہ بیان کیا۔ چنانچہ وہ قافلہ جب شام جانے لگا تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ساتھ شام پہنچے۔ شام کا جو مرکزی عبادت خانہ تھا عیسائیوں کا، وہاں کا جو سب سے بڑا چرچ تھا، سب سے بڑا جو وہاں عبادت خانہ تھا، اور اس چرچ کا جو سب سے بڑا پوپ تھا، اس سے ملے اور اس سے کہا دیکھو میرے زندگی کی داستان بڑی عجیب و غریب ہے، اور میں اپنا مذہب چھوڑ کر کے عیسائی بن چکا ہوں، لہذا آپ مجھے اپنی تربیت میں رکھ لیجئے اور میری تربیت کریے۔ اس پوپ نے آپ کے اس مطالبے کو قبول کیا، کہا کوئی بات نہیں، میرے پاس رہ سکتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چرچ کے اندر رہ کر کے اس پوپ کی خدمت کرنے لگے۔
حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ پوپ کا اتنا بڑا چرچ کا اتنا بڑا پوپ، اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا جو رہبان ہے، یہ بڑا دھوکے باز آدمی ہے، یہ بڑا غلط آدمی ہے، بڑا گھٹیا آدمی ہے۔ سب کچھ دیکھتے رہے، انہوں نے دیکھا کہ یہ قوم سے جو ہے دین کے نام پر چندہ کرتا ہے، دین کے نام پر چندہ مانگتا ہے قوم کی خدمت کرنے کے لیے، دین کی خدمت کرنے کے لیے، لیکن ایک پیسہ بھی دین کی خدمت پر خرچ نہیں کرتا۔ سب کچھ دیکھتے رہے، جو بھی قوم چندہ دیتی ہے بجائے دین کی خدمت کرنے کے، ان پیسوں سے اپنا جیب گرم کرتا، اپنا ذاتی پراپرٹی بناتا ہے، اپنے ذاتی پراپرٹی میں وہ چندے کے پیسوں کو شامل کر لیتا ہے۔ سب کچھ دیکھتے رہے، یہاں تک کہ جب وہ پوپ مر گیا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے کہا، اپنے قوم سے کہا کہ لوگوں، یہ جو تمہارا مذہبی رہنما تھا یہ بڑا دھوکے باز آدمی تھا، بڑا غلط آدمی تھا۔ لوگ حیران ہو گئے کہ اتنی بڑی شخصیت، اتنا بڑا پوپ، اور یہ سلمان فارسی کیا کہہ رہے ہیں؟ لیکن سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بڑا اعلیٰ مقام تھا ان کی قوم میں۔ ان کی قوم بڑی قدردانی کی نظر سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتی تھی، ان کی بات کو ٹھکرا نہ سکی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بطور ثبوت سونے سے بھرے ہوئے گھڑوں کو لا کر کے ان کے سامنے رکھ دیا، کہا دیکھو یہ پوپ جو تمہارا مذہبی رہنما تھا، دیکھو اپنی ذاتی پراپرٹی میں یہ لوگوں کے پیسوں کو جو ہے شامل کر لیا۔ اللہ اکبر۔ ان کے اس خبر دینے کے بعد عیسائی لوگ اتنے غیرت میں آ گئے کہ مرنے کے بعد بھی اس پوپ کو انہوں نے سولی دے دیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں سے مشورہ کیا، اور غالباً جب وہ پوپ مر رہا تھا تو اس سے بھی انہوں نے پوچھا کہ بھائی اب تم اس دنیا سے جانے والے ہو، تم مرنے والے ہو، اب بتاؤ تمہارے بعد میں کس کی تربیت میں رہوں اپنا ایمان اور اپنی جان کے تحفظ کے لیے، اپنا ایمان بچانے کے لیے؟ اس پوپ نے کہا کہ مدین چلے جانا، وہاں پر ایک پوپ ہے، اس کی تربیت میں رہنا۔ چنانچہ اس کے تجہیز و تکفین کے بعد سرزمین مدین گئے اور وہاں اس پوپ سے پورا ماجرا بتایا، پورا واقعہ سنایا، کہا مجھے اپنی تربیت میں رکھ لو۔ اس نے بھی اپنی تربیت میں رکھا، ایک زمانے تک اس کی خدمت کرتے رہے، یہاں تک کہ جب اس کے بھی موت کا وقت آ گیا تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو تم اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہو، مرنے والے ہو، اب تمہارے بعد ہم کس کی تربیت میں رہیں گے؟ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ہمیں کس کی جو ہے پیروی کرنی ہے؟ اس دوسرے پوپ نے تیسرے کی طرف رہنمائی کیا۔ اس طرح سے ایک ہی بات دیگرے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے غالباً جو ہے 9 پوپ بدلے۔ جب 10ویں پوپ کے پاس پہنچے، اس کے بھی جب موت کا وقت قریب آیا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دیکھو اس دنیا سے تم جانے والے ہو، تمہارے بعد اب ہم کس کی تربیت میں رہیں؟ 10ویں پوپ نے کہا کہ سلمان، اب میری نظر میں ہمارے دھرم کے اندر، عیسائیت میں کوئی بھی سچا انسان باقی نہیں ہے، لہذا اگر تمہیں حق پر قائم رہنا ہے، اپنے ایمان کو بچانا ہے، تو ہماری کتابوں کی روشنی میں جہاں تک میں سمجھ رہا ہوں کہ اب اس فارقلیت کا زمانہ آ گیا ہے، اس آخری پیغمبر کا زمانہ آ چکا ہے، جس کی خوبیاں، جس کے صفات، جس کے کمالات، جس کی پیشین گوئیاں ہمارے تورات میں، بائبل میں اور دیگر مذہبی کتابوں کے اندر کی گئی ہیں، لہذا تمہیں حق پر قائم رہنے کے لیے اس کے پاس جانا ہوگا۔ اے سلمان، اگر تم ڈھونڈ سکتے ہو تو اس آخری پوپ کو، اس آخری رسول کو، آخری پیغمبر کو، اس فارقلیت کو تم ڈھونڈ لو، اور یاد رکھنا وہ آخری پیغمبر جو ہوگا وہ اقوام عرب سے ہوگا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضرت اس کی کچھ علامتیں بتائیں، ہم اس کو کیسے پہچانیں گے؟
عرب تو بہت بڑا، ہم کیسے پہچانیں گے کہ یہ آخری پیغمبر ہیں؟ اس آخری پوپ نے کہا کہ وہ آخری جو پیغمبر ہوگا وہ صدقہ نہیں کھا سکتا، وہ ہدیہ قبول کرتا، وہ تحفہ قبول کرے گا، صدقہ اس پر حرام ہے۔ اور دوسری علامت اس کی یہ ہوگی کہ اس کے گردن پر، اس کے شانے پر جو ہے مہر نبوت ہوگی، نبوت کی مہر ہوگی۔ بہرحال وہ آخری پوپ بھی مر گیا۔ اس کے تجہیز و تکفین کے بعد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلے عرب کی تلاش میں تھے، یہاں تک کہ ایک عرب کا قافلہ آیا اور اس قافلے سے انہوں نے کہا کہ مجھے بھی اپنے ساتھ عرب لے چلیے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے چلو۔ وہ قافلہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو اپنے ساتھ لے لیا، لیکن ان کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ کیا، بہت بڑی غداری کی۔ وہ اس طرح کہ مکہ کے اندر لا کر کے ایک بازار میں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیچ دیا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہو رہا ہے، فراڈ ہو رہا ہے، لیکن یہ اسی دھوکے کے ذریعے، اسی فراڈ کے ذریعے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آخری منزل تک پہنچتے ہیں۔ وہ اس طرح سے کہ عرب کے قافلے نے جس تاجر سے مکہ کے بازار میں سلمان فارسی کو بیچا تھا، وہ تاجر مدینہ کا رہنے والا ایک یہودی تھا، بہت بڑا تاجر تھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خریدا۔ حضرت سلمان فارسی اپنے اس یہودی آقا کے ساتھ مدینہ آئے، اور اس وقت نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو چکی تھی۔ آپ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ چکے تھے، اور مدینہ میں یہ خبر بہت زیادہ گرم تھی، بڑی تیزی سے پھیلی ہوئی تھی کہ آخری پیغمبر، آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ چکے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی نے جب آخری نبی کا چرچا سنا، اپنے یہودی آقا سے کہا کہ اس نبی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ بجائے جواب دینے کہ اس یہودی نے حضرت سلمان فارسی کو ایک زوردار تماچا مارا۔ حضرت سلمان فارسی کو یقین ہو گیا کہ یہ جو میرا آقا ہے، میرے دین کے معاملے میں، میرے منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے میری مدد نہیں کر سکتا، اس سے مدد کی امید نہیں کی جا سکتی اپنے دین کے معاملے میں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی موقع کے انتظار میں تھے۔ ایک مرتبہ موقع ملا اللہ کے نبی کے مجلس میں شریک ہونے کا، تھوڑا سا مال لے کر کے آئے، اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہنے لگے جناب میرے جانب سے یہ میں صدقہ دینا چاہتا ہوں، آپ اسے قبول کر لو۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صدقہ میں نہیں کھاتا۔ حالانکہ سلمان فارسی جو ہے صدقہ دینے کے لیے نہیں آئے تھے، بلکہ تلاش رہے تھے، آزما رہے تھے کہ اگر یہ آخری رسول ہوگا تو صدقہ نہیں لے گا۔ اللہ کے نبی نے فی الفور کہا کہ صدقہ میں نہیں کھاتا، غریبوں میں سے تقسیم کر دو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے درمیان اسے تقسیم کر دیا گیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس چلے گئے اپنے آقا کے پاس۔ چند دنوں کے بعد پھر تھوڑا مال لے کر کے آئے، کہا جناب یہ میرے جانب سے ایک چھوٹا سا تحفہ ہے، آپ اسے قبول کر لو۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تحفے کو بخوشی تسلیم کیا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی منزل مل چکی تھی، انہیں یقین ہو گیا تھا کہ آخری پیغمبر یہی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ابھی آخری علامت باقی تھی، مہر نبوت کا تلاشنا۔ واپس گئے، اپنے آقا کے پاس رہ رہے تھے۔ ایک مرتبہ موقع ملا، اللہ کے نبی کے مجلس میں شرکت کی، اللہ کے نبی کے پاس آئے، اللہ کے نبی کچھ واعظ و نصیحت کر رہے تھے، ممکن ہے دعا بھی کر رہے ہوں گے، اس وقت دعا کی مجلس رہی ہو یا واعظ و نصیحت کی مجلس تھی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس سے اٹھ کر کے اللہ کے نبی کے کبھی پیچھے جاتے، کبھی آگے آتے۔ اللہ کے نبی نے دیکھا تو سمجھ گئے کہ یہ جو اجنبی ہے یہ شاید مہر نبوت کو دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کندھے سے ہٹائی۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر جب مہر نبوت پر پڑی تو اللہ کے نبی کو بالکل اپنے باہوں میں لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے بالکل چمٹ گئے اور چمٹ کر کے رونے لگے، مہر نبوت کو چومنے لگے، رونے لگے، خوشی کی آنسو بہانے لگے اور غم کے بھی آنسو۔ غم کے آنسو اس طرح والدین کو چھوڑا تھا، رشتہ داروں کو چھوڑا تھا، اپنا گھر بار چھوڑا تھا، سب کچھ قربان کر کے
سفر شروع کیا سرزمین فارس سے، اور وہ سفر اتنا لمبا رہا، نہ جانے کہاں کہاں گئے، اور وہ لمبا سفر طے کر کے اپنے آخری اپنے منزل مقصود مدینہ الرسول تک پہنچے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہیں، ایک طرف غم کی آنسو رو رہے ہیں، والدین کو چھوڑے ہیں، دوسری طرف خوشی کے آنسو رو رہے ہیں، ان کو ان کا منزل مل گیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے پا لیا۔ اور حضرات اپنے آقا یہودی کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہنے لگے آقا میں آزادی چاہتا ہوں، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ اپنے آقا یہودی سے مکاتبہ کر لیا۔ اس نے کہا دیکھو اگر آزادی چاہتے تو میں آزاد کر دوں گا، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے، تمہیں 360 کھجوروں کے درخت لگانے پڑیں گے۔ حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ بالکل میں اس کے لیے تیار ہوں۔ اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہنے لگے اللہ کے نبی میرے آقا نے شرط لگائی آزادی کی کہ 360 کھجوروں کے درخت لگائیں ہم، اور جب وہ درخت ہم لگا دیں گے تو میرا آقا مجھے آزاد کر دے گا۔ اللہ کے نبی نے کہا سلمان جاؤ 360 کھجور کے جھاڑ تیار کرو، 360 جڑیں تم تیار کرو، لگانا نہیں، میں آ کر کے خود لگاؤں گا۔ اللہ کے نبی گئے، اپنے مبارک ہاتھوں سے 360 کھجور کے درخت لگائے۔ اس طرح سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غلامی سے آزادی ملی، اور غلامی سے آزادی کے بعد نبی کی خدمت میں رہنے لگے اور اپنی پوری زندگی کو اسلام کے لیے وقف کر دیا۔ مدینے کے اندر ان کی کوئی رشتہ داری نہیں تھی، کوئی تعلقاتی نہیں تھا، لیکن جب ان سے ان کا کوئی شجرہ پوچھتا، ان کا کوئی نسب نامہ پوچھتا تو بڑے خوشی سے، بڑے فخر کے ساتھ یہ کہتے کہ سلمان بن اسلام، کہتے کہ میں سلمان بن اسلام ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرات یہ واقعہ ہمیں اور آپ کو کئی میسج، کئی پیغامات دیتا ہے۔ سب سے پہلا پیغام یہ واقعہ ہمیں دیتا ہے کہ کائنات کے لوگوں، اگر تم اپنے اصل منزل کو تلاشو گے اور تلاشنے کے لیے تم محنت کرو گے تو ضرور بھی ضرور تمہیں تمہاری منزل ملے گی۔ اس سے یہ بھی پیغام ملتا ہے کہ جب منزل کو تلاشنے کے لیے نکلو گے تو بڑی کٹھنائیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اور ان کٹھنائیوں کو جو سہے گا، جو برداشت کرتا ہے، وہی اپنے اصل منزل تک پہنچتا ہے۔ تو بہرحال اس طرح سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی دولت نصیب ہوئی، مسلمان ہوئے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگارا ہم مسلمانوں کو بھی اسی طریقے سے دین کے معاملے میں قربانیاں دینے کی، محنت کرنے کی اور حق تک پہنچنے کی کوشش کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔